تو آئیے آج کے موضوع کو دیکھتے ہیں سائنس کی نظر سے۔ آپ ایک سوئی فضا میں اچھالیں تو وہ اگلے ہی لمحے زمین کی طرف گرنے لگتی ہے، جبکہ بڑے بڑے ستارے اور سیارے خلا کی بے کراں وسعتوں میں لاکھوں کروڑوں سال سے اسی طرح تیر رہے ہیں۔ جس طرح آج یہ ستارے اور سیارے ہمیں روزانہ طلوع و غروب ہوتے اپنے اپنے راستوں، اپنے اپنے محور اور مدار پر سرگرم سفر نظر آتے ہیں۔ جس بے کراں لامحدود خلا میں یہ ستارے اور سیارے تیر رہے ہیں، اس کی وسعتوں کا اندازہ کرنا انسانی دماغ کی صلاحیتوں سے بالاتر ہے۔ روشنی ایک سال میں 6000 ارب میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، جبکہ معلوم شدہ حقائق کے مطابق کہکشائیں 15 ارب نوری سال تک پھیلی ہوئی ہیں اور ہر لمحہ مزید پھیلتی جا رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ننھی سی سوئی فضا میں نہیں ٹھہر پاتی تو وہ کون سی طاقت ہے جو ان اربوں خربوں ٹن وزنی ستاروں اور سیاروں کو خلا میں قائم رکھے ہوئے ہے؟ یہ ستارے اور سیارے نہ کسی طرف گرتے ہیں اور نہ کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں علم فلکیات کی تاریخ پر نظر ڈالنا ہوگی کہ اس کرۂ خاکی کے باسیوں نے کب آسمان کی وسعتوں، چمکتے دمکتے ستاروں اور ان کے سیاروں پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان جب سے اس کرۂ خاکی پر آ کر آباد ہوا، اسی دن سے وہ اس کرۂ خاکی کی چھت یعنی آسمان کو دیکھتا رہا ہے۔ لیکن علم فلکیات کا آغاز آج سے کم و بیش 5000 سال پہلے قدیم بابل کی سرزمین پر ہوا۔ قدیم ترین مہذب انسانوں کی اس سرزمین کو آج عراق کہا جاتا ہے۔ بابل کی سرزمین پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ جسے حمورابی کہا جاتا ہے، وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے بہت سے قوانین مرتب کیے۔ فلکیات کا علم بابل کے باسیوں کے مذہب کا حصہ تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ ماضی کے کسی دور میں وجود میں آئی ہے۔ بابل کے باسیوں کا خیال تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور ستارے اور سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ستاروں کی گردش اور مختلف برجوں میں ان کی رفتار کے بدلنے سے زمین پر اچھے یا برے حالات رونما ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے سبب بابل کے باسیوں کے مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری تھی کہ وہ آنے والے حالات اور واقعات کی بروقت پیشگوئی کر سکیں۔ ان مذہبی رہنماؤں کو کلادانی کہا جاتا تھا۔ کلادانی علم ریاضی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ 12 بروج کا تصور اصل میں بابل کے انہی عالموں نے پیش کیا تھا۔ کلادانیوں کے اس مذہب کو آج علم نجوم یا ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسمانوں، ستاروں اور سیاروں کا یہ علم 4 صدی قبل مسیح میں یونان کے علماء تک پہنچا۔ یہ افلاطون، سقراط اور ارسطو جیسے علماء اور مفکرین کا دور تھا، اور یونانی معاشرے میں علوم و فنون سے آگاہی حاصل کرنے کا ذوق بھی عروج پر تھا۔ یہاں دوسرے علوم کی طرح علم نجوم کو بھی پذیرائی حاصل ہوئی، اور اسی سبب سے ان یونانی فلسفیوں کے نظریات دنیا بھر میں آئندہ 1500 سال تک موجود رہے اور انہیں جوں کا توں قبول کیا جاتا رہا۔ ان یونانی علماء نے ستاروں اور سیاروں کو دیومالائی قصے کہانیوں یا مذہبی عقائد کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کے وجود اور حرکات کے اسباب جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ریاضی کے ساتھ ساتھ جیومیٹری کے علم سے بھی استفادہ کیا۔ 2 صدی عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد علم فلکیات پر پہلی باقاعدہ کتاب لکھی گئی۔ یہ کتاب دراصل تمام یونانی علماء کے نظریات کا نچوڑ تھی، اور اسے اسکندریہ کے کتب خانے سے وابستہ ماہر فلکیات بطلیموس نے مرتب کیا تھا۔ بطلیموس نے اس کتاب میں کائنات کا ایک ماڈل پیش کیا، لیکن اس میں بھی زمین کو کائنات کا مرکز دکھایا گیا تھا۔ اگر ہم علم فلکیات کے ماضی قریب کی بات کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ مغربی دنیا کو یونانیوں کے نظریات، خیالات اور علوم سے آگاہ کرنے میں عربوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ 771 عیسوی میں خلیفہ منصور کا دور تھا۔ اس زمانے میں ابراہیم الفزازی نے علم نجوم کی ایک کتاب کا سنسکرت سے عربی میں ترجمہ کیا اور اس کا نام سند ہند رکھا گیا۔ عباسی حکمران کے دور میں بطلیموس کی کتاب کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ اس دور میں بغداد، نیشاپور اور سمرقند میں باقاعدہ رصدگاہیں یعنی آبزرویٹریاں قائم کی گئیں۔ فاطمی دور حکومت میں مصر اور اسپین میں مسلمانوں نے فلکیات اور دوسرے علوم کی ترقی میں قابل قدر خدمات انجام دی۔ 11ویں صدی سے 16ویں صدی کے دوران عربی کتابوں کے تراجم لاطینی زبان میں کیے گئے، جو اس زمانے میں یورپ کی مشترکہ زبان تھی۔ اس طرح فلکیات کا یہ علم مغربی دنیا میں پہنچا۔
اس دور میں یورپ عہد جاہلیت سے گزر رہا تھا، جبکہ مسلمان سائنسدان جابر بن حیان، ابو عبداللہ ابن الہیثم البیرونی اور عمر خیام جیسے عظیم لوگ اسلامی دنیا میں علم کی آبیاری کر رہے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی میں پولینڈ کے ایک ماہر فلکیات کوپرنیکس نے ماضی کے برعکس جہاں زمین کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، کائنات کا ایک متبادل نظریہ پیش کیا۔ کوپرنیکس نے کہا کہ سورج دراصل مرکز ہے جس کے گرد زمین، سیارے اور آسمان کے تمام کرے گردش کرتے ہیں۔ کوپرنیکس نے سیاروں اور سورج کے درمیانی فاصلوں کا بھی اندازہ لگایا، اور اس نے جو فاصلے بیان کیے وہ آج جدید آلات سے معلوم ہونے والے فاصلوں سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ بہرحال کوپرنیکس کے نظریات بھی 100% درست نہیں تھے۔ اس کے بعد کی صدیوں میں علم فلکیات نے مزید ترقی کی، اور اس میں مغرب کے سائنسدانوں مثلا کیپلر، ٹائکو، گلیلیو، نیوٹن اور آئنسٹائن نے مرکزی کردار ادا کیا۔ گلیلیو وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے پہلی بار دوربین کی مدد سے آسمانوں پر نظر ڈالی، اور اس نے مشتری کے گرد گھومنے والے 4 بڑے چاند دریافت کیے۔ گلیلیو کو ماہر فلکیات ہی نہیں، میکینیکل انجینئرنگ کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ گلیلیو سورج کو مرکز تصور کرتا تھا، اور اس کا یہ نظریہ کیتھولک چرچ کے نظریات کے خلاف تھا، اس لیے انہیں گلیلیو کا نظریہ پسند نہیں آیا، جس کے نتیجے میں گلیلیو کو کئی سال قید خانے میں گزارنا پڑے۔ آئزیک نیوٹن جو 16ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا، اس کا شمار تاریخ انسانی کے عظیم سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ نیوٹن نے حرکت اور روشنی کے حوالے سے ایسے نظریات پیش کیے جنہوں نے مغربی سائنسدانوں کے لیے سائنسی ترقی کے بے شمار دروازے کھول دیے۔ فلکیات کے لامحدود علم کے حوالے سے نیوٹن کا سب سے بڑا کارنامہ کشش ثقل کی قوت، اس کے وجود اور اس کے قوانین کی تشریح، اور اس کے ذریعے کائنات کی بے کراں وسعتوں میں تیرتے ہوئے ستاروں اور سیاروں کی حرکت اور رفتار کے حوالے سے اس کے قائم کردہ اصول اور نظریات ہیں۔ آئزیک نیوٹن کا 3rd لا کشش ثقل کی قوت کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ نیوٹن کے 3rd لا کے مطابق اگر ایک جسم کی کشش ثقل کی قوت کسی دوسرے جسم کو اپنی جانب کھینچتی ہے تو دوسرے جسم کی اسی مقدار کی ایک قوت پہلے جسم کو مخالف سمت میں دھکیلتی ہے۔ مثلا آپ ایک رسی میں پتھر باندھ کر اسے ہاتھ سے گھمائیں، رسی کے سرے پر پتھر رسی کے ساتھ ساتھ گھومنے لگے گا۔ اس وقت اس پتھر کے گھومنے اور اسے اس کے مدار پر قائم رکھنے کے لیے 2 قوتیں کام کر رہی ہوں گی۔ ایک قوت ہاتھ سے نکل کر پتھر تک جا رہی ہوگی، اور دوسری قوت پتھر سے ہاتھ کی طرف آ رہی ہوگی، اور یہ دونوں قوتیں یکساں طاقت کی حامل ہوں گی۔ ان قوتوں کو نیوٹن نے سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورسز کا نام دیا۔ اسی اصول کے مطابق سورج اور سیاروں اور دوسرے آسمانی اجسام کے درمیان ایک فاصلہ قائم رہتا ہے، اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے رہتے ہیں، اور اسی سبب سے نہ سورج چاند تک پہنچ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اس لیے کہ سورج اور چاند کے اپنے اپنے الگ الگ مدار ہیں۔ چاند زمین کا سیارہ ہے اور زمین کے گرد گھوم رہا ہے، جبکہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ دن اور رات سورج کے سامنے زمین کی اپنے محور پر گردش کے سبب وجود میں آتے ہیں، اور زمین کی یہ گردش لاکھوں کھربوں سال سے اسی طرح قائم ہے۔ اس لیے ایسا ممکن نہیں کہ سال کے مختلف دنوں میں دن اور رات کے جو اوقات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آ سکے۔